الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے آج ہماری آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 26 کا درس قرآن آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، جس کے اندر یہ موجود تھا کہ ایمان والے جو ہیں وہ ان مثالوں کو حق جانتے بھی ہیں اور حق مانتے بھی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان مثالوں سے جو اللہ کے نافرمان ہیں وہی ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، ہدایت کا جو تعلق ہے، ہدایت دلیلوں سے نہیں ملتی۔ اس جملے کو سنبھال کے رکھیے گا، ہدایت کبھی بھی دلائل سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے، نظر کی ضرورت ہے، اور نظر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ نظر جو قرآن کو سننے اور پڑھنے کے بعد فوراً مان لے، دوسری نظر وہ جو اعتراض کر دے اور یا انکار کر دے۔ جو اعتراض کر دے یا انکار کر دے وہ لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں، اور جو پڑھنے کے بعد مان لیتے ہیں وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اور فاسقوں کو ہی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فاسق کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے فاسق کا معنی جو ہے وہ ہے نکلنے کے ہیں، اور شرعی اعتبار سے فاسق کے جو معنی ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ اور جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، ارتکاب کرنے والے ہیں، اسی بنا پر ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق کی 3 قسم ہے۔ پہلی قسم، انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو برا بھی سمجھتا ہے، کر بھی گناہ رہا ہے مگر گناہ کو برا بھی سمجھ رہا ہے، ایک یہ قسم ہے۔ دوسری قسم فاسق کی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تیسرا وہ کہ کبیرہ گناہوں کو اچھا سمجھ کر وہ گناہ کرتا ہے، یہ خطرناک قسم ہے۔ یہ انسان کو حد کفر تک لے جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کبیرہ گناہ تھا، اس نے اس گناہ کو اچھا جانا، یعنی کہ حلال جان کے کیا، تو کیا ہو گیا؟ اب یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے کہ نہیں؟ شراب پینا حرام ہے، لیکن شراب پینے والا کہتا ہے نہیں یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، اور اس کو حلال سمجھ کے پیتا ہے، تو اب وہ دار اسلام سے کیا ہو گیا؟ بولیے، خارج ہو گیا۔ ایک مثال اور پیش کروں، اگر کوئی عورت ہو حالت ایام میں حیض سے، اور حالت ایام کے اندر عورت سے مجامعت کرنا حلال نہیں، حالت حیض میں عورت سے مجامعت کرنا حلال نہیں، لیکن کوئی شخص یہ کہے نہیں جی حلال ہے اور حلال سمجھ کے کرے، تو اب دار اسلام سے خارج۔ کوئی گناہ کر بیٹھے وہ بات علیحدہ ہے، لیکن اس کو حلال سمجھ کے کرے گا تو یہ حد کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟
تو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے کئی قول اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر ایک تو ربوبیت کا عہد تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر جو ہے 172 کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور یاد کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی ذریت کو نکالا، ان پہ گواہ کیا، اور کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں رب، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، تو ایک عہد یہ مراد تھا۔ دوسرا عہد جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر اس کی ہے وہ 7 ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا جس کے اندر حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم بھی شامل تھے۔ وہ کیا عہد تھا؟ پہلا عہد تھا ربوبیت کا کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب نہ بنانا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب انبیاء کا عہد تھا کہ تم جب میں تمہیں رسالت دے دوں گا اس رسالت کو تم نے چرچا کرنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ تیسرا عہد اللہ رب العزت نے جو لیا تھا اس کا تذکرہ جو موجود ہے وہ ہے سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 187 ہے۔ یہ علماء سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَوِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور یاد کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے علماء سے عہد لیا تھا جب میں انہیں کتاب دوں گا تو تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چھپانا نہیں۔ تو بعض لوگوں نے کتاب کو لینے کے بعد چھپا دیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی نصارہ تھے، جب انہیں توریت ملی، انجیل ملی، جہاں رسول اللہ کی صفات آتی تھی اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اور ایک عہد ہے، عام عہد ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ منافقین کی 3 علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور امانت رکھوالی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اور ہم بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ رب کا اقرار کرنا ہے، کسی اور کو شریک نہیں بنا دینا۔ اور ایک عام وعدہ دیکھیے وہ کیا ہے، اس کی مثال عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ جہاد پہ گیا نا، جہاد میں ایک مجوسی سے میرا مقابلہ ہوا۔ دونوں نے جہاد ہی نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا تم میرے ساتھ عہد کرو کہ جب میں نماز پڑھوں گا کہ تم مجھ پر وار نہیں کرو گے۔ اس مجوسی نے کہا ٹھیک ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تجھ پر وار نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک جو تھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز ادا کر رہے ہیں۔ جنگ کے دوران نماز نہیں چھوڑی اور ہم نے ویسے ہی چھوڑ رکھی ہے۔ نبی وہ ہیں دنیا میں رہتے ہیں تب بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قبر میں چلے جائیں تب بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے۔ اور ہم نے قبروں میں جانے سے بے نماز چھوڑ دی، پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ یا ایک بات میں عرض کر دوں، باقی نا حضور بچا لیں گے، قبر میں حضور آئیں گے، یہ بڑی مشہور بات ہے، لوگ کہتے ہیں حضور آئیں گے۔ اور اللہ کے بندو حضور آئیں گے ضرور، تجھے بچانے نہیں آ رہے، تیرے لیے امتحان بن کے آئیں گے، امتحان بن کر آئیں گے۔ بتا تو کیا کہتا تھا، کیا جواب دو گے؟ اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں ہے۔ بہرحال بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو جو مجوسی تھا اس نے کہا اب میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں سورج کو سجدہ کروں گا تو تم بھی مجھ پہ وار نہیں کرو گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ دوران جنگ میں وعدہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے عہد کیا جا رہا ہے۔ جب وہ سجدہ کرنے لگا نا، آپ نے تلوار اٹھائی،
اس کو قتل کرنے کے لیے ارادہ کیا، قریب پہنچے، فرماتے ہیں غیب حاطب سے آواز آئی اوفو بالعقود، وہ اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ فرماتے بس یہ دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ جب سجدہ کر سے فارغ ہوا تو مجھ سے پوچھا تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، وار کرنے والے تھے؟ بولے جی ہاں وار تو کرنے والا تھا۔ فرمایا کیوں نہیں کیا؟ بولے جی غیب حاطب سے آواز آئی اپنا وعدہ پورا کرو، تو بس تو اشارہ تھا تو چونکہ شرک کر رہا ہے میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن آواز آئی وعدے کو پورا کرو، میں نے اس لیے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے کہا تیرا رب اتنا اچھا ہے، تیرا رب اتنا پیارا ہے، اتنا پیار کرتا ہے؟ انہوں نے ہاں جی میرا رب اتنا پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، جو رب اتنا پیار کرتا ہے مجھے اس کے دین سے پیار ہو گیا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وعدے کی پاسداری کرو، اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ میں کر رہا تھا آگے اللہ نے شاہ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اللہ نے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے تم انہیں کاٹو نہیں، یہ کاٹنا بھی فساد کرنا ہے، دن پر فساد کی ایک قسم ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، انسان کا تعلق دو طرح کا ہوتا ہے، بڑی نفیس بات عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ، لطف آئے گا آپ کو سننے میں۔ ایک کا تعلق جو ہے روحانی ہے، دوسرے کا تعلق جسمانی ہے۔ بندے کا تعلق جو ہے ایک روحانی، دوسرا جسمانی۔ جو روحانی تعلق ہے اس میں 5 چیزیں شامل ہیں، جو جسمانی تعلق ہے اس میں 6 چیزیں شامل ہیں۔ جو روحانی تعلق ہے رب کے ساتھ نمبر 1، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے ساتھ، کتنے ہو گئے جی؟ 2۔ تیسرا آسمانی کتابوں کے ساتھ، چوتھا علماء مشائخ کے ساتھ، 5واں عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ تو ہے تعلق، یعنی کہ تعلق رب کے ساتھ بھی مضبوط، اس کے رسولوں کے ساتھ بھی مضبوط، آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی مضبوط، علماء مشائخ کے ساتھ بھی مضبوط، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی مضبوط۔ اب جو تعلق ہے جسمانی، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، عام قرابت داروں کے ساتھ، اور وہ جانور جو گھر میں پالتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اب کامل کون ہے؟ کامل وہ ہے جو تمام حقوق کو ادا کرے، رب کی بندگی، انبیاء کرام پر ایمان لانا، دوسری کتابوں کی عزت کرنا، علماء مشائخ کی خدمت کرنا، اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی رکھنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کی کفالت کرنا، بیوی کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، پھر عام قرابت دار ہیں اس کے دار، ان کے ساتھ اچھا تعلق، یعنی کہ مصیبت میں وقت کے وقت میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے، اور جو جانور پالے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب یہ کام کر لے گا اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن ان سارے تعلق میں ایک تعلق جس نے مضبوط کر لیا، بس آخری لمحات ہیں ہمارے درس قرآن کے، وہ تعلق سارے مضبوط ہو جائیں گے۔ جانتے ہو کون سا ہے؟ وہ ہے غلام مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ جس نے غلام مصطفیٰ کا تعلق مضبوط کر لیا اس سے سارے تعلق مضبوط کر لیے۔ اب وہ رب کی بندگی بھی کرے گا کیونکہ غلام مصطفیٰ ہے، وہ نبیوں کا احترام بھی کرے گا، غلام مصطفیٰ ہے، اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر بھی کرے گا، غلام مصطفیٰ ہے، ماں باپ کی عزت بھی کرے گا، اولاد کا خیال بھی رکھے گا، جو اس کے پڑوسی ہیں، قرابت دار ہیں، ان کی بھی عزت کرے گا، ان کے ساتھ اچھا تعلق بیان کے رکھے گا، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ میں جو غلامی کا رشتہ ہے اس میں سائے رشتے پوشیدہ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ عام جملے ہیں، یہ میرے رشتہ دار نہیں ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، اللہ میرا رب نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے، کوئی یہ نہیں کہتا میرا اللہ نہیں ہے، میرا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ سے تعلق توڑا اس نے، بھائی سے تعلق توڑا اس نے، ماں سے توڑا، مگر کبھی کسی نے یہ کہا میرا تعلق رسول سے نہیں ہے، میرا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ تمام رشتوں کو نبھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے فساد برپا کیا، فسادی تو ہے باپ سے تعلق توڑ دینا، فسادی تو ہے بھائی سے تعلق توڑ دینا، بھائی بھائی سے تعلق توڑ رہا ہے، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ مجھے بلاتا نہیں، میں اس کو بلاؤں گا نہیں. اس کے بھائی اس نے مجھے دعویٰ نہیں دی تھی، میں بھی اسے دعویٰ نہیں دوں گا. یہ مجھے بھول گیا تھا، میں بھی اسے بھول جاؤں گا. یہی تو کام کر کے ہم فساد کر رہے ہیں. اللہ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی تو لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات اپنے گفتگو پھر ختم، وہ کیا ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو. جو تم پہ ظلم کرتا ہے تو اس پہ معاف کرو. جب تم یہ کام کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا تعلق جو ہے مضبوط ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا